جتنے کپڑے تھے ہمارے اس کے سب کے اوپر انہوں نے پی او ڈبلیو کے یہ سب نشان لگائے، تو آگے پیچھے سارے. تو ہم نے ایک ایک جوڑا سول کپڑوں کا بچا کے رکھا ہوا تھا جس کے اوپر ہم نے نشان نہیں لگنے دیا، وہ بھی اسی ٹرنر کے اندر رکھتے تھے. آئی والنٹیئر ٹو گو ٹو 6 پنجاب جو ایسٹ پاکستان میں تھی اس وقت. اور میں پھر جب وہاں سے پوسٹنگ آرڈر آیا تو میں نے I took the first flight to Karachi because overhead flights بند تھیں over India. So I went via Sri Lanka to Dhaka. From there I went to join the unit which was operating against the Mukti Banis and anti-state elements at that time. یہ دسمبر کا مہینہ تھا اور جس ایریا میں نارملی ہوتا ہے کہ ٹینکس یہاں پر نہیں جا سکتے، مڈ ہوتا ہے، سلش ہوتی ہے، پانی ہی پانی ہوتا ہے، وہ بالکل خشک تھی جگہ اور آرمر وہاں پر ایزیلی آپریٹ کر سکتا تھا. جس طرف حملے کا خدشہ تھا مجھے اور ٹی ایم صاحب لیفٹیننٹ تھے اس وقت، ان کو ہم دونوں کو وہاں پر کہا کہ آخری جب تک اندھیرا نہیں ہو جاتا ہم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا. تو ہم نے اینٹی ٹینک ویپنز، آٹومیٹک مشین گنز، یہ سب وہاں پر لگا کے تو مورچے کھود کے ہم وہاں پر بیٹھ گئے. اینڈ وی ور لوکنگ ٹورڈز دی سن. اینڈ تھوڑے عرصے کے بعد دیکھا تو دور ہمیں دشمن کی موومنٹ نظر آئی. فوج کے اندر ایک مقولہ ہے کہ جب تک دشمن کی آنکھوں کی سفیدی نظر نہ آئے فائر نہیں کھولنا چاہیے. ہمارے ویپنس کی رینج میں جب آئے اس وقت تک ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم یہاں پر ہیں، اور ادھر سورج بھی تقریباً غروب ہونے والا تھا، 5-10 منٹ تک اس کی اور تھی روشنی. جو ہی آئے تو وی اوپن فائر ود ایوری ویپن دیٹ وی ہیڈ. سارے کے ساروں نے ایک دم فائر کیا اور ان کی بہت کیجولٹیز ہوئی. پیس فائر اناؤنس ہو گئی تو میں نے کوئی 10-12 دن کے بعد اپنے بوٹ اتارے ہوں گے کیونکہ لگاتار وی ور ان ایکشن اینڈ سو آن. تو بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے، پتہ لگا کہ جی دشمن کی 2 کمپنیاں ایڈوانس کر رہی ہیں. کیونکہ وہ میری کمپنی کا ایریا تھا تو میں فوراً وہاں سے نکلا اور جا کے جب دیکھا تو اس طرح ایک فارمیشن میں وہ اندر کی طرف آ رہے تھے. تو اس وقت میرے پاس جو میری ویپن تھا اور میرے ساتھ جو لڑکا تھا، ہم دونوں نے ان کے اوپر فائر کیا تو انہوں نے ساتھ ہی سفید جھنڈا لہرا دیا. پیس فائر 16 کو ہی ہم نے 17 تک ہم لڑتے رہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کوئی ہتھیار ان کو ایسی حالت نہیں دیں گے جو یہ استعمال کر سکے. وہاں پر ہم کوئی 3-4 دن رہے ہوں گے. اس کے بعد ہمیں انہوں نے ٹرکوں پر بٹھا کے تو بین گاؤں ایک جگہ ہے بارڈر کے اوپر، ادھر لے گئے. ہم بین گاؤں گئے، وہاں پر پہنچ کے تو انہوں نے ہمیں ایک ٹرین تھی اس کے اوپر بٹھا، اسٹریٹ وے ہم ٹرین میں چلے گئے. جب ریلوے اسٹیشن پر پہنچے تو وہاں اس کو بڑا سخت پیارا تھا اس کے ارد گرد. میرے پاس اس کو 5-6 ہزار پاکستانی روپیہ تھا. تو انڈینز آتے تھے اور پوچھتے تھے کہ جی آپ نے پاکستانی روپیہ ہے تو ہم آپ کو ایکسچینج کر کے لا دیتے ہیں انڈین روپیز کے ساتھ. تو پاکستانی روپیز کا بڑا ڈیمانڈ تھا کہ یہ کافی بہت زیادہ ہندوستانی ڈھاکہ میں جاتے تھے چیزیں خریدنے کے لیے یا ادھر وزٹ کرنے کے لیے. تو ان کو اس وقت تک پاکستانی روپیہ چل رہا تھا ایسٹ پاکستان میں، ڈھاکہ میں. تو وہ پھر ہم بھی اس نے مجھے کوئی 3-3.5 ہزار روپیہ 7-8 ان کو میں دیا اور اس نے 3-3.5 ہزار روپیہ انڈین کرنسی کا مجھے دے دیا. آئی سیڈ کہ میں نے یہ پیسہ انشاءاللہ جب بھی مجھے موقع ملے گا میں اسکیپ کروں گا اور یہ پیسہ مجھے کام آئے گا. پھر ہمیں وہ فتح گڑھ میں لے گئے. فتح گڑھ میں ایک جگہ پر 2-3 دن ایک جگہ پر ٹھہرے جب تک ہمارا مین کیمپ انہوں نے تیار نہیں کر لیا تھا. ہمارا جو ایریا تھا یہ انہوں نے ایک ایکٹیو یونٹ کو بلا کے ان کے حوالے کیا تھا اور بڑی سخت سیکیورٹی انوائرمنٹ تھی وہاں پر. تو ہماری ایک لمبی سی بیرک تھی اور بیرک کے اینڈ کے اوپر 4 باتھ رومز تھے اور تھوڑی دور ایک ڈیپ ٹرینچ لیٹرین تھی اور اس سے آگے جہاں پر انٹرنس تھی یہاں کی اس کیمپ کی، وہاں پر ایک اور چھوٹی بلڈنگ تھی جس میں جو لیفٹیننٹ کرنل سے وہ اس میں انہوں نے ٹھہرائے اور کچن تھا وہاں پر جہاں پر کھانا وانا پکتا تھا. ہمارے اپنے کو کھانا بناتے تھے اور یہ سچویشن تھی اور ارد گرد یہ بار فینس تھا. الٹیمیٹلی پھر ہم نے جب دیکھا کہ وی مسٹ ڈو سم تھنگ، ہمیں نکلنا ہے یہاں سے، تو پھر ہم نے 6 پنجاب کے آفیسرز تھے جس میں نادر پرویز تھا، میں تھا، شاہد تھا، جمیل تھا، ٹی ایم تھا، اور ہم نے بیٹھ کے فیصلہ کیا. پرانی بیرک تھی تو پرانے زمانے میں آپ کو شاید دیکھا ہو کہ لوہے کے سریے کی کھونیاں بنائی ہوتی تھی، اس میں وہ وردی شدی ٹانگتے تھے. ہم نے ایک وہ نکالی
बड़ा सा किचन नाइफ किचन से चोरी किया, वो रख लिया। तो फिर हमने इंतज़ार किया जब वो सुबह फायरिंग करते थे वहाँ पर शॉर्ट रेंज में, तो जाके उसकी आवाज़ के साथ हम आवाज़ मिला के तो फर्श का जो ऊपर वाला हिस्सा है जो कि एंट्रेंस थ्रू दी टनल थी वो हमने बनाई। आगे चलने से पहले बड़ा ज़रूरी था कि हम इसको कवर करने के लिए एक इसका मैन होल कवर बनाया जाए। तो हमारे साथ एक इंजीनियर ऑफिसर था, तो उसको हमने टास्क दिया कि तुम ये इसका बंदोबस्त करो। फिर हमने डिगिंग शुरू की, और वो भी हम दिन को भी करते थे, रात को इसलिए नहीं करते थे कि शक पड़ जाता कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। अभी जब डिगिंग शुरू हुई तो उसके बाद फिर डिगिंग होती, उसके बाद हम उसका भी डिस्पोजल, जो मिट्टी थी वहाँ से जो निकलनी थी उसको हमने डिस्पोज ऑफ करना होता था। इन द मीनवाइल प्रोग्रेस शुरू हो गई, और कुछ अरसे के बाद सांस लेना दुश्वार हुआ अंदर। ये जो किचन नाइफ है उसके साथ जो टनल है उसको इस तरीके से प्रेक किया जाए ताकि ऊपर से वेंट बन जाए एक। वो फिर हमने इस तरह की 7-8 वेंट्स बनाई। जितने कपड़े थे हमारे उसके सब के ऊपर उन्होंने POW के कैंप ये सब निशान लगाए, तो आगे पीछे सारे। तो हमने एक एक जोड़ा सिविल कपड़ों का बचा के रखा हुआ था जिसके ऊपर हमने निशान नहीं लगने दिया, तो वो भी उसी टनल के अंदर रखते थे। तो आखिरी जो टिप निकला वो फेंस के बाहर था, घास में था, पता नहीं था फेंस से कितनी दूर है कितनी नज़दीक है। खैर वो जब ये सिलसिला हो गया तो फिर हमने फैसला किया कि अभी हमें निकलना चाहिए यहाँ से, क्योंकि सब चीज़ें तैयार हैं, अगर पकड़े गए तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो मगरिब की नमाज के बाद अल्लाह का नाम लेके हम पहले तो हमने वर्दी पे नीचे सिविल कपड़े पहने, ऊपर वर्दी पहनी कि हम निकलें तो अपनी वर्दी के अंदर निकले। बाहर निकले तो नीचे से मिट्टी उठ रही थी और लाइट में वो जो घटा निकलता है वो नज़र आ रहा था। खैर हम अल्लाह का नाम लेके हमने क्रॉल किया थोड़ा अर्सा। उसके बाद आगे से वो जो फायरिंग रेंज थी उसका पगडंडी वहाँ से गुजर रही थी। हमने जगह पहले से सिलेक्ट की हुई थी, हम वहाँ पर गंदा नाला वहाँ से गुजरता था, तो उसके किनारे पर बैठ के हमने वो वर्दी शर्दी उतारी, बूट उतारे और शेव की मैंने। तो जब हम वहाँ से जब ये फैसला ये किया हमने कि फतेहगढ़ के रेलवे स्टेशन पर नहीं जाएंगे, हम एक स्टेशन उससे परे चले गए। तो हम उस रेलवे स्टेशन में पहुँच के हमने जाके एकदम भूख लगी है। फिर मैंने वो जो यंगस्टर है हमारे साथ गया था नूर, उसको मैंने कहा कि ये लो पैसे और जाके यहाँ से रेलवे स्टेशन के ऊपर कोई मिठाई की दुकान होगी, कुछ खाने पीने के लिए ले आओ। मिठाई लेके आया तो दैट वाज दी स्वीटेस्ट मिठाई वी ऑल एवर हैड, बिकॉज ये 1-1.5 दिन के बाद हमने कुछ खाया पिया था। हमने मिठाई शाही खाई और जब ट्रेन आई तो हम ये फतेहगढ़ से एक अगला स्टेशन था, तो हम उसमें बैठ गए। वी थॉट कि वो किसी दूसरी तरफ जाएगी, तो उसमें बैठे इस तरीके से यानी फैसला ये किया गया कि हम एक दूसरे के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे, एक कोने बैठेगा दूसरे में तीसरे में। जब कानपुर पहुंची कानपुर तो हमने ये वो टाइम था जब सुबह वो चेक करने के लिए आते थे, तो विदाउट नोइंग कि पीछे क्या हुआ हमने सोचा कि चेक करने आएंगे, फिर उनको देखेंगे कि हम गायब हैं, तो फिर वो चेक करेंगे कि गाड़ी कौन कौन सी गाड़ियां हैं जो फतेहगढ़ से गुजरी हैं और किस मुकाम पर पहुंची हैं। तो हम कानपुर के रेलवे स्टेशन पर उतर गए और उधर जाके वी चेंज्ड आवर ट्रेन्स। पहले हम लखनऊ जा रहे थे, अभी हमने फैसला किया कि हम दिल्ली की तरफ जाएंगे। दिल्ली के नज़दीक पहुंचे तो हम एक स्टेशन पहले उतर गए, तो वो स्टेशन था निज़ामुद्दीन औलिया का स्टेशन। रात को हम कभी किसी शेड में, कभी किसी हैज के नीचे लेट के रात गुजारते थे। हमने फिर फैसला किया कि हम मुंबई जाएंगे, वहाँ से कोई शिप जो न्यूट्रल शिप होगा उसके ऊपर बैठ के भी बनी गो टू पाकिस्तान। बॉम्बे में उतरे जाके तो वहाँ पर चलना फिरना, लिविंग ऑफ द कंट्री हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो इतने पैसे थे कि हमने एक रात के लिए उधर होटल क्या था वो जिसका सराय टाइप नहीं होता वो बुक किया, और उधर उन्होंने नहीं पूछा कि आप कौन है, कहाँ से आए। हमने अपने नाम बदली कर लिया था, तो सलीम, नईम, रहीम ये हमारे नाम थे। हम दिन को सारा दिन घूमते रहते थे कि किसी तरीके से हमें कोई लीड मिल जाए। तो नादर परवेज़ ने एक दिन अंडरग्राउंड से उसका रब्ता हुआ, उसने उनसे कहा कि जी हमें आप जिस तरह ये फिशरमैन नहीं होते फिशरमैन वगैरह, आप हमें ले जाएं कराची तक एंड हम आपको मुंह मांगी कीमत आपको देंगे।
انہوں نے کہا جی یہ بڑا خطرناک کام ہے, ہم نہیں کر سکتے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک سینٹر تھا جس میں اردو میں لکھا ہوا تھا کچھ, مسجد تو نہیں تھی بٹ کوئی سینٹر تھا. ہم ادھر گئے, ہم نے ان کو بتایا کہ جی ہماری سٹوری یہ تھی کہ ہم ایسٹ پاکستان میں ہمارا کاروبار تھا اور وہ سارا برباد ہو گیا ہے, تو ہم واپس آئے ہیں وہاں سے, واپس جانا ہے ہم نے پاکستان. جب ان کو بتایا تو ان کا جی وہ ایک اور جگہ ان کو پتہ دیا کہ وہ لوگ آپ کی مدد کریں گے, دے آر ریفیوز ٹو ہیلپ. تو وہ پھر ہم ادھر پہنچ گئے, تو وہ تھا ایک آفس جماعت اسلامی کا. اسی دن شام کو انہوں نے ہمیں ٹرین پر بٹھایا اینڈ سیڈ کہ جی پیسے نہیں دیے ہمیں, جب خود گئے ٹکٹ دے کے دیے, اور باقی جو 60-70 روپے بچے تھے وہ ہمارے ہاتھ پکڑا کے جی راستے میں خرچ کرنے کے لیے کر لیں. ہم ٹرین پر بیٹھ گئے. وہ ایز یوزول جب لکھنؤ کی ٹکٹیں تھیں, لکھنؤ سے شارٹ ایک اسٹیشن 4 باغ, وہاں پر ہم اتر گئے. جب ممبئی میں آخری دن تھا, اتنے پیسے تھے کہ ہم کوئی کھا سکیں یا ایک مووی دیکھ سکیں. ان دنوں میں یہ پاکیزہ کی بڑی مشہوری تھی, وہ فلم لگی ہوئی تھی. ہم نے ٹکٹ خریدے اور 30 روپے بچے, اور ہم جا کے وہ جو سب سے آگے والی سیٹیں ہوتی ہیں سستی ترین, وہاں پر بیٹھ کے ہم نے پاکیزہ دیکھی. دین وی وینٹ ٹو فیض آباد. فیض آباد سے پھر ہم کسی کو ملے, اس نے پھر ہمیں اگلے دن بس پر بٹھایا اور ہم وی کراسڈ اس جگہ پر گئے اینڈ وی کراسڈ انٹو نیپال. وہاں پر اتر کے تو وی وینٹ اینڈ میٹ سمبڈی ان نیپال. اس نے پھر ہمیں بتایا کہ اگر آپ نے اس راستے سے جانا ہے تو یو ہیو ٹو کراس سو مینی, اور پھر اس نے ولیجز کے نام بتائے. تو اس طرح کرتے کرتے ہم نے اتنے ڈیپ واٹرس کے بیچ میں سے گزر کے الٹیمیٹلی ہم بھیروا پہنچ گئے. ابھی ہمارے پاس اتنے پیسے تھے کہ صرف ایک آدمی ہم میں سے نیپال بائی روڈ جا سکتا. تو وہاں سے پھر نادر پرویز چلا گیا اور ہم دونوں پیچھے, میں اور نور پیچھے رہ گئے. ہم ایک مسجد میں رات گزارتے تھے. تو ہم نے نادر پرویز کو یہ بولا کہ ادھر جا کے ایمبیسی کو بولیں کہ ہمارے لیے ٹکٹ بھیجیں. وہاں پر ایک چھوٹا سا لینڈنگ گراؤنڈ تھا جہاں سے جہاز ایوری ڈے, چھوٹا سا جہاز آتا تھا پک اپ کر کے, اور ایک ٹینٹ میں ان کا دفتر لگا ہوا تھا, اور وہ ہم ادھر جاتے تھے. اینڈ ارلی ان دا مارننگ وی یوزڈ ٹو گو آؤٹ اوور دیئر اینڈ ٹیل دیم کہ جی میرا نام سلیم ہے, اس کا نام رحیم ہے, ہماری ٹکٹیں آنی تھیں ادھر سے نیپال سے کھٹمنڈو سے. وہ کہیں کوئی ٹکٹ نہیں آئی, پھر ہم واپس آ جانا. خیر 3-4 دن کے انتظار کے بعد دیکھا تو ادھر پہنچے تو اس نے دور سے بولا کہ جی آپ کی ٹکٹیں آ گئی ہیں. تو ہم نے اسی وقت, سامان تو ہمارے پاس تھا کوئی نہیں, وہی جو کپڑے پہنے تھے وہی تھے. تو میں نے اس کو بھیجا, میں کہ اس کا جو بندہ تھا جس نے ہمیں لک آفٹر کیا, کھانا پینا دیا, میں کہ اس کا شکریہ ادا کر کے آؤ, اور انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو ہم کبھی آ کے اس کا شکریہ ادا کریں گے. تو وہ آئے تو ہم نے وہ ٹکٹ پکڑے اور اسی کو رجسٹر کر کے, تو اسی جہاز میں بیٹھ کے اسی وقت واپس جا رہا تھا, اس میں بیٹھ کے ہم وی لینڈڈ ان کھٹمنڈو. تو وہاں سے نکل کے وی اسٹارٹڈ واکنگ مائی سیلف اینڈ نور ٹورڈز دی سٹی. تو وہاں پر ٹیکسی آئی ہوئی تھی, تو ایک ٹیکسی خالی واپس جا رہی تھی. اس نے کہا جی آپ نے جانا ہے. ہم نے کہا ہمارے پاس تو یہ 10 روپے ہیں, اگر لے کے لینے ہیں تو لے لو اور لے چلو ہم کو, ادروائز وی کانٹ پے یو دی فیئر. تو اس نے کہا کہ خالی جانے سے بہتر ہے کہ 10 روپے ہی کمائی کر لیں. تو اس نے 10 روپے لیے, ہمیں بٹھا لیا, اور ہمیں جا کے ادھر, ہم نے اس کو بولا کہ ہمیں کہیں پاکستان ایمبیسی کے نزدیک جگہ ہے, اس ادھر ہمیں جانا ہے. ہم نے پاکستان کا جھنڈا نظر آیا تو آپ یقین کریں کہ ایسے لگتا تھا کہ اپنے ماں باپ کے گھر میں پہنچ گئے. تو وی واک دین, اور اندر جا کے تو انہوں نے جو بھی وہاں پر تھا اس کو بعد بتایا کہ ہم میجر سو اینڈ سو, کیپٹن سو اینڈ سو. تو انہوں نے کہا جی وی ور ایکسپیکٹنگ یو, آپ آئے بیٹھے ہیں. پھر انہوں نے ہمیں پیسے دیے, انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ایمبیسی میں نہیں رکھ سکتے, تو آپ کو یو ہیو ٹو گو اینڈ اسٹے آؤٹ, اور ابھی یہ پیسے لیں آپ جا کے. اس نے 2-2.5 ہزار روپیہ وہ دیا وہاں سے. تو ہم جا کے ایک ہوٹل, نارمل سا ہوٹل تھا, اس میں جا کے اپنے آپ کو بک کرایا. ہمیں 7 دن کھٹمنڈو میں انتظار کرنا پڑا, اس لیے کہ جتنی فلائٹس تھیں وہ ساری کی ساری انڈیا سے ہو کے جاتی تھی. کلکتہ میں لینڈ کرتی تھی, پھر آگے بینکاک میں جاتی تھی. صرف ایک فلائٹ تھی جو ڈائریکٹ جاتی تھی, وہ ہر ہفتے میں صرف ایک تھی. سو وی ہیڈ ٹو ویٹ فار دیٹ فلائٹ. تو پھر ہم سارا دن نیپال میں گھومتے رہتے تھے, اور اس کے بعد پھر رات کو جا کے سو جانا. اینڈ 7ویں دن وی ور ٹولڈ کہ یو شوڈ گیٹ ریڈی.
اگلے دن ہمیں جہاز پر بٹھا کے PIA کی فلائٹ تھی، اس کو ہم وی سیٹ ان ٹو اٹ اینڈ فلیو ٹو پاکستان. اور راستے میں جب ان کو پتہ لگا کہ ہم اسکیپ کر کے آئے ہیں تو بڑی عزت افزائی کی. پیسنجرز نے بھی، پائلٹس نے بھی ہمیں بلا کے کاکپٹ میں اناؤنس کیا کہ یہ اسکیپ کر کے آئے ہیں وغیرہ وغیرہ. سو خیر ہم وہاں پر لینڈ کیے. تو لینڈ کرنے کے بعد جو پہلا کام تھا وہ ہم نے سجدہ شکر ادا کیا زمین پر کہ ہم واپس پاکستان پہنچ گئے ہیں. یہ مطلب ہے کہ آپ یہ صرف وہی پاکستان کی قدر وہ جان سکتا ہے جو ہماری سچویشن سے گزرا ہو. پھر ہم ادھر GHQ میں پہنچے. پہلے والدین سے جب بات کی بڑے مطلب خوشی ہوئی ان کو بتایا کہ جی ہم پنڈی پہنچ رہے ہیں ڈائریکٹلی. نادر پریس پہلے آ چکا تھا ہفتہ 10 دن. ادھر پہنچے تو ابھی میں اپنے والدین کی طرف جا رہا ہوں تو وہ پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں طارق پیچھے آ رہا ہوگا. تو ہم اتنے کمزور، ہماری شکلیں ہڈیاں تھیں میں. تو ان کو آواز ماری تو انہوں نے ہمیں پہچانا میں. خیر ان کے ساتھ گپ شپ لگائی، ملا جلے. اس کے بعد پھر ہمیں انہوں نے چند دن وہاں پر ڈی بریفنگ وغیرہ کی. اینڈ اس کے بعد پھر ہم پارٹ آف دی سسٹم.